الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا معزز اسلامی خواتین، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا فرمائی اس میں کوئی چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے بیکار نہیں بنائی۔ ہر چیز کے پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ کا ایک مقصد ہے اور ہر چیز کی تاثیر اللہ تبارک تعالیٰ نے الگ الگ رکھی ہے۔ اللہ نے آگ کو پیدا کیا تو آگ کی تاثیر الگ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے برف کو پیدا کیا تو برف کی تاثیر الگ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے شہد کو پیدا کیا، اس کی مٹھاس اور ہے، اور نمک کو پیدا کیا تو اس کا کھارا پن اور ہے۔ آپ دیکھ لیں زمین سے لے کر آسمان تک جو بھی چیز آپ کو نظر آئے گی، کوئی چیز بے معنی اور بے مطلب نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جو چیزیں انسانوں کو تکلیف پہنچاتی ہیں، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ ان سے کیا فائدہ ہے؟ حیات الحیوان ایک کتاب ہے، علامہ ضمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں لکھا ہے فضا میں جو زہریلا مواد ہے، کارخانے چلتے ہیں تو دھواں نکالتے ہیں، گاڑیاں چلتی ہیں دھواں نکلتا ہے، شراب کی بھٹیاں چلتی ہیں تو اس کے زہریلے اثرات ہوا میں آتے ہیں۔ تو سانپ، بچھو اور جتنے زہریلے جانور ہیں، جب وہ سانس لیتے ہیں تو فضا کی زہریلی چیزوں کو، زہریلے مواد کو اپنے اندر سمو لیتے ہیں۔ اگر دنیا سے سانپوں کا، بچھوؤں کا، زہریلے جانوروں کا خاتمہ ہو جائے تو پھر انسان اس ہوا میں سانس نہیں لے سکتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی چیز، جو مچھر پیدا کیا، مکھی بنائی اللہ نے، کوئی چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے بیکار نہیں پیدا کی۔ دنیا کا عقل مند علم رکھنے والا انسان بیکار کام نہیں کرتا۔ کپڑا بنا رہا ہے ایک مقصد ہے، گھر بنا رہا ہے ایک مقصد ہے، گاڑی چلا رہا ہے بلا وجہ نہیں چلاتا، کوئی تو مقصد ہوگا۔ دکان جانا ہوگا، مکان جانا ہوگا، ماں کے یہاں جانا ہوگا، سسرال کے یہاں جانا ہوگا، کوئی تو مقصد ہوگا۔ جب انسان بے معنی بے مطلب کام نہیں کرتا، اللہ تبارک تعالیٰ علم رکھنے والے، حکمت رکھنے والے، اللہ تبارک تعالیٰ کوئی کام بے مطلب کے کریں گے؟ ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے مطلب کی، معنی کی، حکمت کی ساتھ پیدا فرمائی،
اور ان کی تاثیر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی. میری ماں اور بہنیں، سالن آپ بناتی ہیں، ٹماٹر لگتا ہے، نمک لگتا ہے، مرچ مسالہ لگتا ہے، ہلدی لگتی ہے، یہ تمام چیزیں اپنے اندر تاثیر رکھتی ہیں. آپ کو تیزی بڑھانی ہے تو مرچ بڑھا دی، کھارا پن کم کرنا ہے نمک کم کیا جاتا ہے، ہر چیز. اور دوسری بات یہ ہے، جس چیز کے لیے اللہ نے جو چیز کو پیدا کیا وہ اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کر سکتی. اللہ نے شہد کو مٹھاس کے لیے پیدا کیا، اگر کوئی شہد سے نمک کا کام لینا چاہے نہیں ہو سکتا. اللہ نے نمک کو کھارے پن کے لیے پیدا کیا، اگر کوئی نمک سے مٹھاس لینا چاہے، چائے کے اندر شکر کم ہو گئی، میٹھا پکایا شکر کم ہو گئی تو کہا کہ چلو گھر میں شکر نہیں ہے نمک ڈال لیں. ایسا دنیا میں نہیں ہو سکتا. پانی کا الگ کام ہے، پیٹرول کا الگ کام ہے، ڈیزل کا الگ کام ہے، چاند کا کام الگ ہے، سورج کا کام الگ ہے، زمین کا کام الگ ہے، آسمان کا کام الگ ہے، جانور کا کام الگ ہے، انسان کا کام الگ ہے، اور ایک دوسرے کے کام نہیں کر سکتا. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، آنکھ رکھی، کان رکھے، پیر رکھے، ہاتھ رکھے. جو کام ہاتھ کر سکتا ہے وہ پیر نہیں کر سکتا، اور جو پیر کرتا ہے وہ ہاتھ نہیں کر سکتا. ہاتھوں سے کوئی چلنا چاہے، آنکھ سے کوئی بولنا چاہے، زبان سے کوئی دیکھنا چاہے، اور کان سے کوئی چیز پکڑنا چاہے نہیں ہو سکتا. اللہ نے کان سننے کے لیے بنائے، آنکھ دیکھنے کے لیے بنائے، زبان ذائقہ چکھنے کے لیے، بولنے کے لیے بنائے. وہ اسی کام کے اندر وہ چیز استعمال ہوگی. میری ماں اور بہنیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات میں سردار انسانوں کو بنایا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. جنات اور انسان، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش کا مقصد اللہ نے عبادت بتائی. ان میں جو انسان ہیں ان کا مقام بہت اونچا ہے، اس لیے کہ جتنے پیغمبر آئے سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبر انسانوں میں آئے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جنات میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا. جنات کی دعوت و تبلیغ کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانی پیغمبروں ہی سے کام لیا. سب سے اونچا مقام اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کا بنایا. کتابیں نازل کی، توریت، انجیل، زبور، کلام پاک، سورۃ ابراہیم، سورۃ موسیٰ. جنات پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی. یہی کتاب اللہ تبارک تعالیٰ نے جنات تک پہنچائی جو انسانوں پر نازل ہوئی. آپ کلام پاک کا 29واں پارہ سورہ جن پڑھ کر دیکھیے. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. جنوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تشریف لائی اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام پاک کی تلاوت کو سنا، اور سننے کے بعد کہا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. ہم نے عجیب و غریب قسم کا قرآن سنا، یہدی الی الرشد، جو صحیح راستہ بتاتا ہے. تو ہم نے کیا کیا؟ فآمنا بھی، تو ہم فوراً اس پر ایمان لے کر آئے. اگر قرآن ان کے پاس ہوتا، آسمانی کتاب ان کے پاس ہوتی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کلام پاک سننے کے لیے کیوں آتے؟ پیغمبر ان کے پاس ہوتا، یہاں کیوں آتے؟ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. انسان کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت اونچا کیا ہے. انسان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 کیٹیگری کی ہے، ایک مرد بنائے اور ایک عورت بنائی. اور میں نے آپ کو بتا دیا، ثابت کر دیا، اللہ نے جس مقصد کے لیے جو چیز کو پیدا کیا اسی مقصد میں وہ چیز استعمال ہو سکتی ہے. فطرت کے خلاف، قانون کے خلاف، اللہ کی سنت کے خلاف، اللہ تبارک تعالیٰ کے دستور کے خلاف اگر کام کیا جائے گا بالکل نتیجہ صفر ہوگا.
اگر کوئی آدمی شکر سے نمک کا کام لینے لگے اور نمک سے شکر کا کام لینے لگے، آگ سے برف کا کام لینے لگے اور برف سے آگ کا کام لینے لگے، قیامت تو آ سکتی ہے لیکن برف کبھی گرمی نہیں دے سکتا۔ قیامت تو آ سکتی ہے، آگ کے اندر برف کی سردی نہیں پیدا ہو سکتی۔ اللہ کے دستور اور اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ اللہ نے انسانوں کے اندر دو کیٹیگری بنائی، ایک مردوں کی بنائی، ایک عورتوں کی بنائی۔ جیسے ہر چیز کے ایک مقصد اللہ نے بنایا، مردوں کا مقصد اللہ نے اور بنایا اور کہا کہ تم یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، جاؤ کارخانے چلانا تمہارا کام ہے، کھیتی باڑی کرنا تمہارا کام ہے، ٹرین چلانا تمہارا کام ہے، ٹرک چلانا تمہارا کام ہے، ٹو ویلر چلانا تمہارا کام ہے، فور ویلر چلانا تمہارا کام ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے دادی حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا، بغل پشت سے پیدا فرمایا، پسلی سے پیدا فرمایا، اور ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدائش کے اعتبار سے اور کیریکٹر کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے پیدا کرنے والے نے خود کہا کہ یہ مردوں کے مقابلے میں کمزور ہے۔ اللہ نے عورت کو یہ نہیں کہا تو ہل جوتے، یہ نہیں کہا کمپنی چلائے، یہ نہیں کہا کارخانہ چلائے، یہ نہیں کہا تو ٹرک چلائے، یہ نہیں کہا کہ تو جو ہے جا کر کسان بن جائے، منسٹر بن جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کی جو خاصیت ہوتی ہے، ایسے مردوں کو اللہ نے ان کا میدان عمل الگ بتایا، عورتوں کا میدان عمل الگ بتایا۔ عورت کی ذمہ داری خاوند کی خدمت کرنا، عورت کی ذمہ داری اولاد کی تربیت کرنا، عورت کی ذمہ داری خاوند کے مال کی امانت کے اندر خیانت نہیں کرنا، عورت کی ذمہ داری گھر کے اندر دین کا ماحول پیدا کرنا، گھر کے اندر اسلام کا ماحول پیدا کرنا، تلاوت کا ماحول پیدا کرنا، نورانی ماحول پیدا کرنا، یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ مرد علی الصلاۃ، تہجد پڑھ کر، فجر پڑھ کر اس سے گھر میں بیٹھے رہنا اور گھر کے اندر رہنا مناسب نہیں۔ قرآن شریف یہ کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اے لوگوں، جمعہ کی نماز کس پر فرض ہوتی ہے؟ عورت پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، مسافر پر نہیں ہے، مریض پر نہیں ہے، یہ مقیم آدمی پر ہے۔ اب مقیم آدمی کو کہا گیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب اعتکاف کر کر کیوں بیٹھا ہے مسجد میں؟ تجھے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، اب تجھے تلاوت کا حلقہ بنا کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، زمین کے اندر پھیل گیا، جا، کارخانہ تیرا انتظار کر رہا ہے، دکان تیرا انتظار کر رہا ہے، اور کام کاج تیرا انتظار کر رہا ہے، پہاڑ کھودنا تیرا کام ہے، زمین میں سرنگ ڈالنا تیرا کام ہے، اور ٹرین بنانا تیرا کام ہے، بس بنانا تیرا کام ہے۔ یہ مردوں کے کام اللہ نے مردوں کو دیے۔ عورت کا کام یہ ہے مرد کو راحت پہنچائے، مرد کو سکون پہنچائے، مرد سے جو اولاد ہوتی ہے اس کو دین کے راستے پر چلائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت کو چار دیواری کے اندر رکھ کر کہا تو سن سے نازک ہے، تو کمزور ہے، تو ٹرک چلانے کے لائق نہیں، ہل جوتنے کے لائق نہیں۔ اللہ کی قسم میری مائیں اور بہنیں، اللہ کی عزت اور جلالت کی قسم، جب سڑک پر ہم گاڑی لے کر چلتے ہیں، ٹریفک ہوتی ہے، پسینہ ہوتا ہے، گرمی ہوتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے، تو جو عورتیں بے پردہ گاڑیاں چلاتی ہیں ان کو دیکھ کر ترس آتا ہے، رحم آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کاش یہ عورت اسلام کی قدر و قیمت کو پہچانتی، اپنے حضور کو پہچانتی، تو پھر مرد اس کو منزل مقصود تک پہنچاتا، اور بیٹا پہنچاتا، دادا پہنچاتا، نانا پہنچاتا، بھائی پہنچاتا۔ اللہ نے اس کو حکمران بنایا ہے اپنے مکان کا۔ اللہ نے نبی کی عورتوں کو فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی عورتیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، آپ اپنے گھروں کے اندر رہیں، بلا وجہ بلا ضرورت عورت کا گھر سے باہر نکلنا شریعت نے اجازت نہیں دی۔ کیوں؟
اس لیے کہ ایک تاجر اپنے دکان کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، دکان میں گھاٹا ہوتا ہے. کارخانے کا مالک اگر کارخانے کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، کارخانے کے اندر گھاٹا ہوتا ہے. ایک ڈرائیور اگر اپنی اسٹیئرنگ چھوڑ کر، اپنی منزل چھوڑ کر، گاڑی کو روک کر وہ اگر کہیں چلا جاتا ہے تو منزل میں پہنچنے میں تاخیر ہوگی اور گاڑی کے چلنے میں اور مسافروں کو نقصان ہوگا. اللہ نے جس کام کے لیے جس کو پیدا کیا اگر وہ اپنے مقصد سے ہٹنے لگے تو پھر اس کو نقصان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا عورت کو گھر کی چار دیواری میں رہ کر مرد کے مال کی امانت داری تو کرتے رہنا اور اپنی حفاظت کرتے رہنا، نمازوں کی حفاظت کرتے رہنا، اولاد کی حفاظت کرتے رہنا اور ان کی تربیت کرنا، یہ تیری ذمہ داری ہے. حالانکہ ماں اور باپ پرورش میں دونوں برابر ہیں، لیکن چونکہ مرد کا حصہ گھر کے باہر زیادہ گزرتا ہے. بھائی گھر کے اندر تو وہ کھیت نہیں بنا سکتا، باغ نہیں بنا سکتا. آم کا باغ کہاں ہوگا، املی کے درخت کہاں بنیں گے اور سپوٹے کے درخت کہاں بنیں گے، گھر میں نہیں بنا سکتا. ایک دنیا کا نظام ہے، اسے گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے خود ان کو کہا کہ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. اللہ کا فضل، اللہ کی روزی، اللہ کے رزق کو تلاش کرنے کے لیے تو نکل جا. میری ماں اور بہنیں، آج فلمیں دیکھ کر، ڈرامے دیکھ کر آج عورتوں کا مزاج بدل چکا ہے. وہ عورتیں جو دین سے وابستہ نہیں ہیں، قرآن سے وابستہ نہیں ہیں، دینی مجلسوں سے وابستہ نہیں ہیں، دینی مجلسوں کے اندر شرکت نہیں کرتی، قرآن حدیث کا مطالعہ نہیں کرتی اور دین کی اصل کا ان کو پتہ نہیں. اب ان کو کیا نظر آتا ہے؟ ٹی وی نظر آتی ہے، ڈرامہ نظر آتا ہے، فلم نظر آتی ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ عورت وہ بڑی ہے جو اپنے خاوند کو نوکر بنا کر رکھے، عورت وہ بڑی ہے جو خاوند کو کچن کا کام دے، عورت وہ بڑی ہے جو خاوند سے کپڑے دھلوائے، خاوند سے جھاڑو دلوائے، خاوند سے سبزی کٹوائے، خاوند سے کھانا پکوائے، خاوند سے سالن پکوائے. میں نے آپ کو بتایا اللہ کا ایک دستور اور اللہ کا ایک قانون ہے کہ جو چیز جس چیز کے لیے پیدا کی گئی اگر اس کا استعمال اسی میں ہو تو انسان نتیجہ نکال سکتا ہے، رزلٹ نکال سکتا ہے. آنکھ کو دیکھنے کے لیے پیدا کیا، اگر دیکھنے ہی کے لیے استعمال کیا جائے تو انسان فائدے میں رہے گا. لیکن اس کو چھوڑ کر اگر وہ بولنے کی کوشش کرے گا آنکھ سے، قیامت آئے گی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ نے مرد کو محنت کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، شہید ہونے کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے، کارخانے کے لیے، بڑے بڑے محنت کا کام، پتھر کھودنے کے لیے اور دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مردوں کو پیدا کیا. مردوں کے کام میں عورت اگر مداخلت کرے گی یہ اللہ کا عذاب ہے. میری ماں اور بہنیں یہ نہ سمجھانا کہ میرے گھر کے اندر دو کمائی ہو گئی، ایک مرد کی کمائی ہو گئی اور ایک بیوی کی کمائی ہو گئی، ایک بھائی کی کمائی ہو گئی، ایک بہن کی کمائی ہو گئی. ہرگز نہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے. جو مرد کاروبار چھوڑ کر ٹی وی کے سامنے، انٹرنیٹ کے سامنے بیٹھ کر فلمیں دیکھتا رہے، ڈرامے دیکھتا رہے تو یہ مرد کا نقصان ہے اور اس گھر کا نقصان ہے، کامیاب نہیں ہو سکتا. جو عورت اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر نہ اپنے دین کی حفاظت، نہ اپنے خاوند کے دین کی حفاظت، نہ اولاد کی تربیت، وہ باہر جاتی ہے، وہ کماتی ہے اور روپیہ حاصل کرتی ہے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی. قیامت آ جائے گی، اللہ اس کے روپیوں میں، پیسوں میں خیر و برکت نہیں دے سکتا. حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے وہ مرد دیوس ہے، تقریباً نہ مرتا ہے جو عورتوں کی کمائی کھاتا رہے. اللہ نے عورت کو اس کام کے لیے پیدا ہی نہیں کیا. کبھی آپ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کبھی اس قسم کی بات کو انہوں نے سوچا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، پیران پیر کی بیٹیاں، پیران پیر کی بیوی حضرت جنید بغدادی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت قطب الدین بختیار کاکی، کوئی کلام یہ ثابت کر دے اللہ کے ولی کے گھر کے اندر، بزرگان دین کے گھر کے اندر، مومنین اور صلحاء کے گھر کے اندر عورت گھر سے باہر نکلا کرتی تھی. میری ماں اور بہنیں، یہ فلموں کی دین ہے، یہ ڈراموں کی دین ہے کہ آج
عورتوں کے دل میں یہ جذبہ بیدار ہو رہا ہے کہ مرد کو ہم اپنے قابو میں رکھے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ دستور کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے. 100 نمبر اونچا ہے، 80 نمبر نیچا ہے. اگر کوئی 80 نمبر کو 100 کے اوپر لینا چاہے لکھ تو سکتا ہے، رکھ تو سکتا ہے، لیکن ساری دنیا کہے گی 80 ہے، 100 ہے، 10 ہے، 20 ہے. اللہ نے کلام پاک میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء کہ مرد حاکم ہے عورتوں پر. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے بعد کسی کا سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا، میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کے لیے سجدہ کیا کرے. بتائیے، جو اسلام اتنا حص والا ہو، جس اسلام کے اندر شرک کے لیے کوئی معافی نہ ہو، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا کے بعد اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں ہر بیوی کو حکم دیتا کہ ہر رات ہر وقت وہ اپنے خاوند کے لیے سجدہ کیا کرے. بتائیے کہ جب خاوند کا مقام اونچا ہے تبھی تو بیوی کو حکم دیا گیا تھا کہ اگر جائز ہوتا تو تو اس نمبر پر سجدہ کرتی. جائز تو نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جتنی ذمہ داری، عزت کرنا، احترام کرنا، بڑا سمجھنا، مال کی اس کی دیانت کے ساتھ خرچ کرنا، یہ تمام ذمہ داری عورت کے اوپر آتی ہے. حدیث پاک میں سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت سجدہ کر کر اپنے سر کو پھوڑ لے، اپنے پیشانی کو پھوڑ لے، لیکن اس کا سر سے اوپر ایک بالی اس کا سجدہ نہیں جائے گا. آسمانوں پر جانا، عرش پر جانا، اللہ قبول کرنا بات کی بات ہے. ایک بالی زمین سے اوپر اس کی نماز نہیں جا سکتی، اس کا سجدہ نہیں جا سکتا. کب؟ جب اس کا خاوند ناراض. تو نے خاوند کو ناراض کر کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، یہ نہیں ہو سکتا ہے. تجھے ویزا بعد میں ملے گا، پاسپورٹ پہلے حاصل کرنا پڑے گا. اگر کوئی دنیا کے سارے ممالک کا ویزا حاصل کر لے، برطانیہ کا کر لے، امریکہ کا کر لے، حج کا کر لے، عمرے کا کر لے، اگر وہ ایئرپورٹ جائے امیگریشن والے اس کو مار کر بھگائیں گے. بیوقوف عورت، بیوقوف کر، پہلے پاسپورٹ لا، اسٹامپ ہوگا ویزا، بعد میں تو جا سکے گی. ہوائی جہاز کا ٹکٹ بھی لے لے، ملکوں کا ویزا بھی لے لے، بڑی سی بڑی عبادت کر لے، کلام پاک پر ختم کر لے، روزوں پر روزے رکھ لے، نمازوں پر نماز پڑھ لے، اگر خاوند اس کا ناراض ہے، لیکن یہ ناراض ہونا دینی اعتبار سے ناراض. اگر خاوند عورت کو کہتا ہے کہ تو دیور کے سامنے آ جا، تو میرے بھائی کے سامنے آ، تو میرے دوستوں کے سامنے آ، تو بال کٹا، تو نیل پالش لگا، اور تو لپسٹک لگا، اور تو نمازوں کو چھوڑ دے، تو غسل دیر سے کر. یاد رکھیے گا میری ماں اور بہنیں، ایسے امور جو خلاف شرع ہوں، ایسے خاوند کی بات اس میں نہیں مانی جائے گی. خاوند کی اطاعت انہی امور کے اندر کی جائے گی جہاں شریعت اجازت دیتی ہو. خاوند نے پردہ کرنے کے لیے کہا، خاوند نے کہا فلاں گھر مت جاؤ، اس سے میری دشمنی ہے، تمہارے جانے سے اور جو ہے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. خاوند نے کہا یہ سالن پکاؤ، خاوند نے کہا یہ جوڑا استری کر کے رکھو. یہ عورت کی ذمہ داری ہے. میری ماں اور بہنیں، اگر مرد اپنی ذمہ داری کو سمجھے، عورت اگر اپنی ذمہ داری کو سمجھے، دنیا سے فساد ختم ہو جائے گا اور خون و خرابہ ختم ہو جائے گا. پانی کی جہاز پانی میں چلتی ہے، ٹرین پٹری پر چلتی ہے، گاڑیاں روڈ پر چلتی ہیں. دنیا کا نظام ٹریفک کا اسی وقت صحیح رہے گا کہ ٹرین پٹری پر چلتی رہے، پانی کی جہاز پانی میں چلتی رہے، اور گاڑیاں سڑکوں پر چلتی رہیں. اگر معاملہ الٹا ہو جائے گا کہ ٹرین پانی میں چلنے لگے، پانی کی جہاز ریگستان میں چلنے لگے، اور گاڑیاں پٹری پر چلنے لگے، نہ گاڑیاں صحیح سالم ہوں گی اور نہ مسافر منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے منشا کے خلاف، اللہ کی فطرت اور اللہ کے اصول اور اللہ کے دستور کے خلاف یہ کام ہے. میری ماں اور بہنیں، مرد کو اپنا کام کرنے دیں، عورت اپنا کام کرے تو انشاءاللہ موت سے پہلے اس گھر میں جنت کا ماحول نظر آئے گا، اور گھر کے اندر سکون ہوگا، گھر کے اندر راحت ہوگی، امن ہوگا، سلامتی ہوگی. اب دیکھیے
ایگزام کے دن آ رہے ہیں، عنقریب انشاءاللہ اسکولوں کے امتحانات شروع ہوں گے، مرد اپنا کام کرنے کے لیے گھر سے باہر چلا جاتا ہے۔ اب تمام لوگوں کے ذہن کے اندر یہی ایک بات بیٹھی ہوئی ہے، ایگزام کی کامیابی کے لیے، امتحانات کی کامیابی کے لیے ہمیں ٹیوشن لینا چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ تو بات صحیح ہے کہ آپ من جملہ اسباب کے جو کافر بھی کرتا ہے، یہودی بھی کرتا ہے، عیسائی بھی کرتا ہے، آپ ٹیوشن لے رہے ہیں، لیکن ایک عورت جو اپنے اولاد کی تربیت کی ذمہ دار ہے، اسے جنت پہنچانے کی ذمہ دار ہے، اسے انسان بنانے کی ذمہ دار ہے، اسے تعلیم یافتہ بنانے کی ذمہ دار ہے، اسے مسلمان بنانے کی ذمہ دار ہے، ہر طریقے سے میری مائیں اور بہنیں اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ امتحان کے اندر بھی اس کو کامیابی دلائے، اسے نماز پکا نمازی بھی بنائے، روزے دار بھی بنائے، تاجر بھی بنائے، جو بننا چاہے، یہ عورت کی ذمہ داری ہے میری مائیں اور بہنیں۔ علماء نے لکھا ہے عورت کے دودھ کا اثر، اس کے خون کا اثر، اس کے جسم کی حرارت اور گرمی کا اثر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی اولاد پر جو ہے مرتب فرماتے ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بولا کرتے تھے ایسا لگتا تھا کہ جنت کی نہریں، سلسبیل کی نہر، سون کی نہر، کافور کی نہر، دودھ کی نہر اور شہد کی نہر آپ کی زبان مبارک سے نکل رہی ہو، اور جب آپ بات ختم کرتے صحابہ کرام تڑپ جاتے، پریشان ہوتے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بولتے ہیں وہ لذت نہیں آتی اور آپ بولتے ہیں وہ جنت کی نہروں کی لذت آتی ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے میں نے جو دودھ پیا تھا اس دودھ کے اثر کے یہ برکات ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں، آج سے تقویٰ ہوگا، آج کی زندگی میں نماز ہوگی، طہارت ہوگی، حلال و حرام کی تمیز ہوگی، تو پھر بچے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی اے بچے چوری نہ کر، اے بچے خیانت نہ کر، اے بچے کارٹون فلم نہ دے، اے بچے کسی کو ستانی گالی نہ دے۔ یہ خون کے اثرات، یہ دودھ کے اثرات اور یہ جسم کے تقوی کے اثرات اللہ تبارک تعالیٰ بچے کے اندر مرتب فرما رہی ہے۔ خواجہ میری رحمت اللہ علیہ ہندوستان جب تشریف لائے، آپ کے ہاتھ پر 70 لاکھ مسلمانوں نے اپنی اصلاح کی، توبہ کی، کہا کہ ہم شراب نہیں پیئیں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، ہم ڈاکہ نہیں ڈالیں گے، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم حرام کی طرف قدم نہیں اٹھائیں گے۔ توبہ کی 70 لاکھ مسلمانوں نے، اور 7 لاکھ کافروں نے خواجہ میری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گئے۔ خواجہ میری رحمت اللہ علیہ گھر آئے تو چہرے پر مسکراہٹ تھی اور چہرے پر بشاشت تھی، اور 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی، اور پڑھنے کے بعد اماں جان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اماں جان بتا ہے آپ کیا کارنامہ آپ کے بیٹے نے انجام دیا؟ اماں جان نے پوچھا بیٹے بتاؤ کیا کیا؟ کہا 70 لاکھ مسلمانوں کی اصلاح کی میں نے، 70 لاکھ مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی تاکید کی، اور انہوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی، نماز پڑھنے کا وعدہ کیا، چوری چھوڑنے کا وعدہ کیا، خیانت چھوڑنے کا وعدہ کیا، کلام پاک اٹھانے کا وعدہ کیا، اور 7 لاکھ کافروں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہو گئے۔ اماں جان کہنے لگی بیٹے یہ تمہارا کمال نہیں ہے۔ خواجہ میری رحمت اللہ علیہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کہا بیٹے یہ تیرا کمال نہیں ہے۔ اماں جان کیا بات کر رہی ہے؟ اللہ نے میرے اندر وہ کمال دیا، اللہ نے وہ خوبی دی، یقیناً آپ ماں ہیں، آپ کے قدم و تلے جنت ہے، آپ کا مقام ہے، آپ کا درجہ ہے، لیکن اللہ نے آپ سے وہ کام نہیں لیا جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کام لے لیا۔ کہا بیٹے میں نے کہا نا کہ تیرا اس کے اندر کوئی کمال نہیں، تو پوچھا اماں جان کس کا کمال ہے؟ کہنے لگی بیٹے میرا کمال ہے۔ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ عورت جب پیٹ سے ہوتی ہے، حمل ٹکتا ہے، پیٹ میں بچہ آتا ہے، تو ماں جب کلام پاک پڑھے تو یہ نیت کرے میں اپنی طرف سے بھی پڑھ رہی ہوں اور حمل میں جو بچہ ہے اس کی طرف سے بھی پڑھ رہی ہوں۔
اللہ کو رحم آتا ہے، اللہ کو کرم آتا ہے۔ فرشتے جب یہ تلاوت لے کر آسمانوں میں جاتے ہیں اللہ کے دربار میں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اے فرشتوں کہاں سے یہ کلام پاک اتنا لے کر آئے؟ وہ کہتے ہیں فلاں عورت جو حمل سے تھی، پیٹ سے تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، اے اللہ وہ عورت کلام پاک کا 1 پارہ پڑھ کر، 2 پارہ پڑھ کر، سورہ بقرہ پڑھ کر، سورہ جو آپ کو آتا ہو پڑھ کر اللہ سے دعا کرے اے اللہ اس میں میرا بھی حصہ ہے اور پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کا بھی حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی اس کو پتا نہیں کہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی، ابھی پتا نہیں کہ زندہ پیدا ہوگا یا مردہ پیدا ہوگا، ابھی پتا نہیں کہ نیک پیدا ہوگا یا بد پیدا ہوگا، ابھی پتا نہیں کہ حسین پیدا ہوگا یا بدصورت پیدا ہوگا، لیکن اس نے اس کی طرف سے کلام پاک تلاوت کی ہے۔ اے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ پیدا ہونے سے پہلے میں نے اس کی مغفرت کا سامان کر دیا، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ میری ماں اور بہنیں، حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ نے کہا بیٹے جب کبھی میں نے کلام پاک کا ختم کیا نیت تمہاری بھی کی۔ میری ماں اور بہنیں نیت کرنے میں کس کے باپ کا کیا جاتا ہے، نہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، نہ روپیہ خرچ ہوتا ہے، نہ وقت خرچ ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نیتوں پر فیصلہ فرماتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف جو دنیا کے اندر قرآن شریف کے بعد سب سے قیمتی کتاب ہے، اصح الکتاب بعد کتاب اللہ تعالیٰ صحیح البخاری، سب سے پہلی روایت نہ تو آپ نے نماز کی لائی ہے، نہ روزے کی لائی ہے، نہ قرآن کی لائی ہے، نہ تلاوت کی لائی ہے، نہ کلمہ طیبہ کی لائی ہے، آپ چاہتے توحید کی روایت لاتے، آپ چاہتے نماز کی روایت لاتے، قربان جائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فہم، فراست اور سمجھداری پر سب سے پہلی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقل فرمائی انما الاعمال بالنیات، انسانوں کے مسلمانوں کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت اگر صحیح ہوگی اور نیت جتنی بڑی ہوگی اللہ کے فیصلے اتنے ہی ہوں گے، نیت خراب ہوگی اور نیت کے اندر فساد ہوگا، عمل بڑا ہوگا، اللہ کے یہاں اس کی کوئی قبولیت نہیں۔ ایک فقیر بیچارہ صبح سے شام تک بھیک مانگتا رہا اور جب سورج غروب ہو گیا پھٹ ہار چکا تھا، اس نے اپنی جھولی میں کھنگالا، دیکھا کہ کتنے پیسے ہیں، 11 روپے کچھ پیسے اس کے اندر تھے، تو دیکھا ایک آدمی سامنے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، تو اس نے یہ کیا کہ ایک روٹی خرید کر، ایک بن خرید کر، ایک بسکٹ خرید کر انہی پیسوں میں سے اس کو کھلا دیا اور اللہ سے دعا کی اے اللہ میں امیر ہوتا، میں لکھپتی ہوتا، میں کروڑ پتی ہوتا، میں اس کو دھلاتا، نہلاتا، کپڑے پہناتا، بریانی کھلاتا اور میٹھا کھلاتا، مرغی کھلاتا اور اس کی دعائیں لیتا۔ اے رب کریم میں فقیر ہوں، میری جھولی میں اس بسکٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں مل سکتا، ایک روٹی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا، اے رب کریم تو قبول فرما لے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ممکن ہے اللہ کی شان رحیمی جوش میں آئے، شان کریمی جوش میں آئے، وہ ایک روٹی حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس فقیر کو بلائیں گے اور کہیں گے جاؤ تم اپنا احد کے پہاڑ کے برابر کا صدقہ لے کر جاؤ۔ یہ رونے لگتا ہے فقیر، اے اللہ دنیا میری غریبی کا مذاق اڑاتی تھی، میری غربت کا مذاق اڑاتی تھی، میری فقیری کا مذاق اڑاتی تھی، اے اللہ آپ بھی میرا مذاق اڑا رہے، میں نے اتنا صدقہ کہاں کیا، اتنا خیرات کہاں کیا، اے اللہ ایک مرتبہ ایک فقیر میرے سامنے ایڑیاں رگڑ رہا تھا، ایک گلوکوز کی پاکٹ لے کر دے گی، ایک روٹی لے کر دے گی، ایک بسکٹ کا ڈبہ لے کر دے دیا، بس اتنا سا کیا اور آپ میرے ساتھ ٹھٹا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تو نے جو اخلاص کے ساتھ صحیح نیت کے ساتھ کیا اس کو میں نے سیدھے ہاتھ میں لے لیا، بڑھاتا رہا اور صبح قیامت تک وہ پہاڑ کی شکل ہو گیا۔ میرے بندے اس میں میری طرف سے کوئی اضافہ نہیں، تیری نیت کی جو برکت تھی اس برکت سے اللہ نے اس بسکٹ کو، ایک روٹی کے ٹکڑے کو اللہ نے احد کے پہاڑ کے برابر بنا دیا۔ میری ماں اور بہنیں جب کبھی کلام پاک کی تلاوت کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، ایک نیت تو یہ ہے کہ ہم کنجوسی کریں،
کنجوسی کیا؟ اللہ میری ماں کو ثواب دے دے، میرے باپ کو ثواب پہنچا دے، مجھے ثواب پہنچا دے، میرے خامن کو. یہ کنجوسی ہے میری ماں اور بہنیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ دینے والا، اللہ تعالیٰ کی عطا میں کوئی کمی نہیں. اے اللہ، میں نے جو 3 کل پڑھے، میں نے کلام پاک ختم کیا، میں نے 100 درود پڑھے، اس کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، تمام امت مسلمہ کو، اولیاء کو، صلحاء کو، پھر میری ماں کو، میرے باپ کو اور میری اولاد کو، میری کوکھ میں پلنے والے بچوں کو. یہ نیت کریں گے اللہ نیت پر فیصلہ کر دے گا. ایسا نہیں ہے کہ 1 میٹر کپڑا ہے اور دنیا میں 100 آدمیوں کو تقسیم کیا گیا، ایک تھوڑی تھوڑی چندی آ گئی. اللہ کے یہاں تقسیم یہ ہے کہ تقسیم بھی ہو جاتی ہے اور چیز بھی باقی رہ جاتی ہے. وہ عنوان نہیں ہے، کبھی وہ عنوان آئے گا میں سمجھاؤں گا کہ اللہ کی تقسیم کیسی ہے اور بندوں کی تقسیم کیسی ہے. بہرحال میری مائیں اور بہنیں، دنیا میں جو اولیاء بنے، افتاب بنے، ابدال بنے، صلحاء بنے، شہداء بنے، یا عورتوں کے تقوی کے صدقے میں بنے، عورتوں کی بزرگی کے صدقے میں ہیں. میری مائیں اور بہنیں، عورت اس لیے نہیں ہے گھر سے باہر نکلے، عورت اس لیے نہیں ہے وہ ڈیوٹی کرے، عورت اس لیے نہیں ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے، عورت اس لیے نہیں ہے وہ ہل جوتے. یہ سب محنت کے کام ہیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کو کہا تو سالن پکا لے، تو کھانا پکا لے، تو جھاڑو دے دے، تو بچے کے پیشاب کا خانہ صاف کر لے. میری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے آج کا مقام، آج کا اجر اتنا اونچا رکھا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے آپ جھاڑو دیتی ہیں، ایک چمچے پر سبحان اللہ کا ثواب ملتا ہے. کھانا پکاتی ہیں اجر ملتا ہے، سالن پکاتی ہیں اجر ملتا ہے، کپڑے دھوتی ہیں اجر ملتا ہے. اولاد کے لیے رات میں بچہ سب کے درد سے اٹھتا ہے، پیشاب کرتا ہے، پاخانہ کرتا ہے، آپ اٹھتی ہیں، آپ ماں ہیں، آپ دودھ پلاتی ہیں، آپ اس کو صاف کرتی ہیں اس کے کپڑے. اللہ آپ کو اتنا اجر دیتا ہے جو مرد میدان عمل میں جا کر محنت کرنے سے، پہاڑ کھودنے سے، ہل جوتنے سے، ٹرک چلانے سے، زمین کھود کر، کنواں کھود کر جو ہے پیٹرول نکالنے سے، لوہا کھودنے سے، بھٹی کے سامنے رہ کر اپنے آپ کو پگالنے سے، میدانی جہاد کے اندر اپنا خون بہانے سے اللہ ان کو جو اجر دیتا ہے آپ کو اجر گھر بیٹھے ملتا ہے. لیکن فلموں نے ماحول خراب کر دیا. ہم دیکھتے ہیں بس اڈوں میں، ریلوے اسٹیشنوں میں، ایئرپورٹ میں مرد بچوں کو لے کر جاتا ہے، عورت بنی سوری اپنے کپڑے کی آئرن توڑنا نہیں چاہتی، غیروں سے منہ لگا رہی ہے. یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے میری مائیں اور بہنیں، یہ قرآن حدیث کا کلچر نہیں ہے، یہ دنیا کے ظالموں کا اور دنیا کے بدماشوں کا کلچر ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کی بیٹیاں ہیں، ہم نبی کی امتیں ہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں. ہمارے لیے نہیں سہاتا کہ ہم وہ کام کریں جو غیر کیا کرتے ہیں، ہم وہ کام کریں جو جہنمی کیا کرتے ہیں. ہماری منزل جنت ہے، ہماری منزل اللہ کا عرش ہے، ہماری منزل حوض کوثر ہے، ہماری منزل نبی کی شفاعت کا پروانہ ہے، ہماری منزل نبی کا دیدار ہے، ہماری منزل صحابہ کے ساتھ اٹھتا ہے. جس کی مرضی فلموں میں کام کرنے والوں کے ساتھ اٹھے وہ ان کی نقالی کرے، جس کی مرضی ڈانسروں کے ساتھ قیامت میں اٹھے وہ ان کی نقالی کرے، جس کی مرضی قیامت کے دن بے پردہ بازاری عورتوں کے ساتھ اٹھے وہ ان کی مرضی، وہ ان کی نقالی کرے. میری ماں اگر بی بی فاطمہ کے ساتھ اٹھنا چاہتی ہیں، بی بی خدیجہ کے ساتھ اٹھنا چاہتی ہیں، بی بی عائشہ اور بی بی زینب، بی بی خولہ، بی بی حمزہ کے ساتھ اٹھنا چاہتی ہیں، ان کا کلچر اپناؤ، ان کا طریقہ اپناؤ اور ان کی تہذیب کو اپناؤ. پھر دیکھو اللہ کی قسم دنیا کے اندر کیسے سکون ملے گا اور دنیا کے اندر کیسے راحت ملے گی. ابھی ہمارے سامنے امتحانات کا وقت ہے. میری ماں اور بہنیں، ایک سوچ وہ جو غیر مسلموں کی سوچ ہے، بچے کو ہوم ورک کرایا جائے، بچے کو رات کو دیر تک بٹھایا جائے، بچے کو ٹیوشن دلوایا جائے، بچے کے پیچھے محنت کی جائے، بچے کے پیچھے نگہداشت کی جائے. کرے دنیا دارالاسباب ہے. یہاں پیاس مٹانے کے لیے پانی پینا پڑتا ہے، تن ڈھکنے کے لیے کپڑا پہننا پڑتا ہے اور آسرے کے لیے مکان بنانا پڑتا. کیجیے، ٹیوشن بھی کیجیے گا، رات میں یاد بھی کروائیے گا. لیکن میری ماں اور بہنیں، ایک مسلمان ماں کی ذمہ داری، ایک مومن ماں کی ذمہ داری، ایک نبی کی امتی
ایک امت کی بیٹی کی ذمہ داری یہاں پر ختم نہیں ہوتی، اس کی سوچ اسلامی سوچ ہوتی ہے۔ میری ماں اور بہنیں اس بچے سے کہیں میرے بیٹے جب تجھے سبق یاد نہیں ہوتا، ہوم ورک یاد نہیں ہوتا، 2 رکعت صلاۃ الحاجت نماز پڑھ، اللہ ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے۔ بیٹے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں راستہ بنا دیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ٹھنڈک دے دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس کوئی جو ہے حد نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ میرے بیٹے اگر تو کسی وجہ سے درمیان سال میں بیمار ہو کر، ٹائیفائڈ آ کر یا بیمار ہو کر ناغہ کیا ہے، اب تجھے ڈر ہے کہ وہ سبجیکٹ کہیں امتحان میں نہ آ جائے، دیکھ اللہ مشکل کو آسان بنانے والا صلاۃ الحاجت پڑھ، اور وضو کی حالت میں تو کتاب کو پڑھ، کتاب پڑھنے سے پہلے ضرور کو پڑھ، کتاب پڑھنے کے بعد تو ضرور کو پڑھ۔ میری ماں اور بہنیں اپنے بچوں سے صدقہ کرائے، اپنے بچوں سے فقیروں کو کھانا دلوائے، اور یہ نیت کرے اے اللہ یہ ڈاکٹر بنے گا، یہ انجینئر بنے گا، یہ پروفیسر بنے گا، یہ لائر بنے گا، یہ جج بنے گا، اے اللہ میں تیرے بندوں کی خدمت کس سے لیا کروں گی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اندھے پیدا ہوئے، ماں نے کہا اے اللہ اگر تو آنکھ دے دے گا میں نبی کے حدیثوں کی خدمت کس سے لوں گی، اور وہ خدمت اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے لی کہ آج امام بخاری کی بخاری شریف سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کتاب نہیں۔ یہ نیت کریں ڈاکٹر ہوں گے مریضوں کی فی سبیل اللہ جو غریب ہیں خدمت کیا کریں گے، انجینئر ہوں گے غریبوں کے لیے سہارا دیں گے، لائر بنیں گے مظلوم کو حق دلائیں گے، ظالم کو ان کو پیپردار تک پہنچائیں گے۔ نیتوں کی اصلاح کے ساتھ بچوں کو ہاتھ سے صدقہ کرانا، بچوں کے ہاتھ سے خیرات کرانا، اور بچہ جب ایگزام کو جاتا ہے تو جانے سے پہلے اسے جو ہے وضو کرانا، وضو کرا کر سورہ یاسین پڑھانا، اور یاسین پڑھا کر زمزم پلانا، اور زمزم پلا کر اللہ سے دعا کرانا اے اللہ آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماؤ زمزم لما شرب له کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے وہ مقصد پورا ہوتا ہے۔ اے اللہ یہ ناتوان یہ کمزور بچہ ہے، اے رب کریم یہ صدقہ کر رہا ہے، اس سے مشکل دور فرما دے، مصیبت دور فرما دے، اے اللہ اس سے سجدے کو قبول کر لے۔ زمزم کا پانی پیا ہے امتحان آسان ہونے کے لیے، اس نیت سے کیا ہے اے اللہ اس کے امتحان کو آسان فرما دے۔ میری ماں اور بہنیں آپ جو ہے بانڈ پیپر پر مجھ سے دستخط لے لیں، اس طریقے پر چلے، اور آپ کا بچہ ناکام ہو میرے سے منہ مانگا انعام لے لے۔ اللہ روٹ نہیں سکتا، اللہ ناراض نہیں ہو سکتا۔ اللہ جب دیکھے گا ایک چھوٹا بچہ ننھا منا بچہ LKG پڑھنے والا، 1st اسٹینڈرڈ پڑھنے والا، 5th اسٹینڈرڈ پڑھنے والا، یا بڑے بھی بچے ہو اگر وہ صدقہ کرتے ہیں خیرات کرتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے الصدقۃ ترد البلاء کہ صدقہ مصیبتوں کو بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ امتحان کا سخت ہونا، پرچے کا سخت ہونا یہ بھی مصیبت ہے، یہ بھی امتحان ہے، صدقے سے اللہ اس کو آسان کر دے گا۔ صلاۃ الحاجت حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چپل کا تسمہ ٹوٹ جاتا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، صلاۃ الحاجت پڑھتے۔ اتنا بڑا ایگزام سر پر رکھ کر آپ جا رہے ہیں، بچہ بھائی بھائی کر رہا ہے، ماں ٹاٹا کر رہی ہے، اللہ کا غضب نازل ہوگا، اللہ کا غصہ نازل ہوگا۔ ہم نے سلام سکھایا تھا میرے محبوب کی امتی ہو کر انگریزوں کے یہود و نصارہ کے طریقوں سے گھر سے نکل رہا ہے، تو سوال کا جواب ذہن میں بھی آئے گا، گھبراہٹ کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل سے وہ جواب نکال دیں گے۔ آپ صدقہ کر کر خیرات کر کر، یاسین اگر بچے کو پڑھنا نہیں آتا ماں یاسین پڑھ کر اسے دم کر کر، قلم پر دم کر کر، پین پر دم کر کر، انشاءاللہ یہاں آپ جو ہے بیان کے بعد ایک دعا ایک وظیفہ جو بزرگوں سے منقول ہے کہ امتحان کی آسانی کے لیے کیا کرنا چاہیے، وہ پرچہ آپ کو دیا جائے گا۔ وہ پرچے میں جس طریقے سے بتایا گیا ہے کہ سوال کا پرچہ آئے پڑھنا نہیں، پلٹ کر رکھ دینا، آیت ہے اس آیت کو پڑھنا، پھر سوال کو پڑھنا، پھر ضرور کو پڑھنا، ایک ترکیب بتائی گئی ہے، آپ اس پر عمل کریں۔ اور پھر یہ مرحلہ بڑا نازک ترین مرحلہ ہوتا ہے، بڑا حساس مرحلہ ہوتا ہے۔ اچھے اچھے بچے امتحانات کی وجہ سے گھبراتے ہیں، پسینہ میں شرابور ہوتے ہیں، ایسے وقت میں ماں اپنے جگر کے ٹکڑے کو کلیجے سے لگائے اور کہے
بیٹے یہ تو دنیا کا امتحان ہے، یہاں کی ناکامی کوئی ناکامی نہیں، یہاں کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں۔ میرے بیٹے ایک کرنٹ کے پرچے سے تو گھبرا رہا ہے، ایک میتھمیٹکس کے پرچے سے، ایک سائنس کے پرچے سے اور ایک لینگویج کے پرچے سے تو گھبرا رہا ہے۔ میرے بچے قبر کے اندر یہاں تو یہ ہوگا، ایک سال فیل ہوگا، اگلے سال تو اس کو دوہرا سکتا ہے، کامیاب ہو سکتا ہے۔ میرے بچے ایک قبر کا بھی امتحان ہے، وہاں ایگزامینر آئیں گے، وہاں ممتحن آئیں گے اور تجھ سے سوال کریں گے من ربک وما دینک ومن رجل بعث فیکم۔ میرے بچے یہاں کے امتحان میں فیل ہوگا، کچھ پینالٹی دے کر ری ایگزام کرایا جا سکتا ہے، لیکن میرے بچے اگر تو اس امتحان میں ناکام ہو گیا، تیری ماں تیرے ساتھ نہیں آئے گی، تیرا باپ تیرے ساتھ نہیں آئے گا، تیری بیوی تیری اولاد تیرے ساتھ نہیں آئے گی، تیرا روپیہ پیسہ تیرے ساتھ نہیں آئے گا، تو ہوگا ایگزامینر ہوگا، قبر کی تاریکی ہوگی، قبر کے کیڑے ہوں گے، قبر کے مکوڑے ہوں گے، تجھ سے پوچھا جائے گا من رب کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے پیغمبر کون ہیں۔ اگر تو دنیا کے اندر میرے بیٹے اسلامی طریقے پر زندگی گزاری ہوگی، ان تینوں سوالوں کا جواب دے ہوگا، اور اگر تو نے دین پر زندگی نہیں گزاری، غیروں کے طریقے پر زندگی گزاری، تو سوالوں کا جواب نہیں دے گا، اور پھر تیری پسلیاں آپس میں مل جائیں گی، تو زمین پر تجھے مارا جائے گا، ایک اجزا تجھے دسے گا، 70 گز تو زمین کے اندر دفن ہو جائے گا، کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ یہاں تو تیری ناکامی پر 4 آنکھیں ماں باپ کی رونے والی ہوں گی، وہاں تجھے کوئی رونے والے نہیں ملیں گے۔ اس لیے جتنا تو اس ایگزام کی تیاری کر رہا ہے میرے لال، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے کلیجے کے ٹکڑے، تو خبر کی تیاری کر لے، تو آخرت کی تیاری کر لے، تو پلچرات کی تیاری کر لے، تو محشر کی تیاری کر لے۔ یہ بڑا وقت اچھا ہے میری مائیں اور بہنیں کہ آپ ان بچوں کے ایگزام کی مثالوں کو سامنے رکھ کر، علماء نے لکھا ہے کہ بچے جب ماں کی کوکھ سے آتے ہیں، سادہ لوگ اور سادہ تختی آتی ہیں، ماں ان کے اندر جو لکھتے ہیں وہی چیز کے اندر کندا کی جاتی ہے۔ آپ ان کو بتا دیں خبر کیا ہے، حشر کیا ہے، محشر کیا ہے، قیامت کیا ہے، پلچرات کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، اور بچے کو کہیں اگر تو فرسٹ پوزیشن آئے گا، کامیاب ہوگا، زیادہ سے زیادہ ایک میڈل تجھے دے دیا جائے گا، زیادہ سے زیادہ تجھے 5-10 ہزار لوگوں کے اندر تیری واہ کی جائے گی۔ لیکن میرے بیٹے اگر خبر کے امتحان میں ناکام ہو گیا، آخرت کے امتحان میں ناکام ہو گیا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی نسل انسانی ہوگی اس کے سامنے تجھے ذلیل کیا جائے گا، تجھے منہ کے بل گرایا جائے گا، تجھے کھینچ کر جہنم کے اندر لے جایا جائے گا، تیری ماں دیکھتی رہ جائے گی، تیرا باپ دیکھتا رہ جائے گا، تیرے بھائی بہن دیکھتے رہ جائیں گے، کوئی تیرا کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ میری ماں اور بہنیں اس امتحان کے موقع سے بچوں کی تربیت کا بڑا اچھا موقع ہے، ان کو ہمیشہ باوضو رہنے کے لیے، کلام پاک سے شفقت کرنے کے لیے، نماز کی پابندی کے لیے، اور پھر ذکر و اذکار کی پابندی کے لیے۔ پھر میں نے کہا نا کہ بانڈ پیپر پر مجھ سے دستخط کروا لو اور دیکھو انشاءاللہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ کن ذہن بھی ہے، اگر وہ سال میں کئی مہینے غائب بھی ہے، انشاءاللہ سورہ یاسین کی برکت سے، ستے کی برکت سے، خیرات کی برکت سے، تلاوت کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کامیابی دے دے گا۔ بہرحال یہ بڑے نازک دن چل رہے ہیں، امتحانات کے دن چل رہے ہیں، ماؤں کی ذمہ داری باپ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تہجد کے لیے اگر جگ سکتے ہیں تو جگائیں، نمازوں میں اپنے ساتھ ان کو کھڑا کروائیں، اور پھر عبادتیں کروا کر دعائیں ان سے کروائیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ دنیا میں آخرت میں وہ کیسے کامیاب ہوں گے۔ یہ سب تمام تر ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے ماں کے ذمہ رکھی ہے، اسی لیے اللہ نے جنت باپ کے قدموں کے نیچے نہیں رکھی، ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ ماں کا مقام اس لیے اونچا کیا ہے کہ ماں خود جنت میں جانے کے ساتھ اپنی اولاد کو بھی جنت میں لے جانے کی ذمہ دار ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، امتحانات کے دن ہے، میں نے جو طریقہ کار آپ کو بتایا آپ اس پر عمل پیرا ہو، آپ اس پر چلیں، انشاءاللہ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہیں، انجینئر بنانا چاہیں، پروفیسر بنانا چاہیں، لائر بنانا چاہیں،
جج بنانا چاہیں، سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کمپیوٹر ماہر انجینئر بنانا چاہیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے مرادوں پر، آپ کی تمناؤں پر، آپ کی حسرتوں پر یہ بچہ اترے گا۔ اگر آپ اس طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے اپنائیں گے کامیاب بھی ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اندر دنیا کی محبتیں پیدا کر ماں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے گا، باپ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے گا، گھر کے اندر تو اور میں کے جھگڑے ہوں گے۔ اس لیے میری ماں اور بہنیں، اگر آپ سلامتی چاہتی ہیں اور جنت کا ماحول چاہتی ہیں تو اپنے گھر کے اندر دین کا ماحول پیدا کرے، نماز کا ماحول پیدا کرے، تقوی طہارت کا ماحول پیدا کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جتنے خاص طور سے مسلمان بچے امتحانات دے رہے ہیں اعلیٰ نمبرات پر، اللہ انہیں کامیابی نصیب فرمائے، اللہ ان کے امتحانات کی مشکلات کو دور فرمائے، اللہ امتحانات کی آسانی نصیب فرمائے، اللہ گھروں کے اندر تقوی کا ماحول پیدا فرمائے، طہارت کا ماحول پیدا فرمائے، اللہ مرد کو اپنے دائرے عمل کے اندر کام کرنے اور عورت کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے کرم فرما جناب محمد صدیق صاحب، ان کے ایک قریبی عزیز